السلام علیکم ناظرین، بدر منیر چودھری حاضر خدمت ہے BMC لائیو کے ساتھ، اور اسٹوڈیوز میں ایسی شخصیت موجود ہیں جن کے حوالے سے میں بہت لمبی تمہید باندھ سکتا ہوں۔ صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ صحافت کے اساتذہ کی ایک لسٹ تیار کی جائے تو عارف الحق عارف صاحب کا نام اس میں لازمی آتا ہے، سینکڑوں بلکہ اگر ہزاروں کہوں، چونکہ ان کا پیشہ صحافت سے جو رشتہ ہے وہ اتنا طویل ہے۔ اللہ تعالیٰ صحت اور عزت میں اور اضافہ فرمائے، عمر دراز عطا ہو، کہ ہزاروں شاگرد جو ہیں وہ یقیناً ابھی پاکستان کے میڈیا میں بڑے اہم عہدوں پر موجود ہیں۔ میں بغیر کسی تعارف کے میں پہنچوں گا اپنے معزز مہمان کے پاس، چونکہ باتیں میں کرنا چاہتا ہوں کم اور ان کی باتیں زیادہ سننا چاہتا ہوں۔ عارف صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ جناب، کینیڈا میں مختصر آپ کا وزٹ ہے، اور اس میں میری خوش نصیبی ہے کہ ہم کینیڈا ون ٹی وی کے اسٹوڈیوز میں BMC لائیو کے سیٹ پر موجود ہیں۔ عارف صاحب، کینیڈا کا ٹور جو ہے وہ سال میں کرتے رہتے ہیں، لیکن کووڈ کے زمانہ ہی کہوں گا، ایک کووڈ کا ایک زمانہ ہے، ہسٹری ہے، اس میں نہیں ہوا۔ تو کینیڈا میں ابھی اکنا کنونشن میں بھی آپ نے شرکت کی، آپ کی بہت زیادہ دوستیاں ہیں، کچھ کینیڈا کے بارے میں بتائیے، کیسے آنا ہوتا ہے اور کیسے دوست ہیں یہاں پہ؟ جی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں بلایا اس ٹاک شو میں۔ کینیڈا تو میرا پاکستان کے بعد دوسرا ملک تھا جہاں میری امیگریشن ہوئی تھی 2008 میں۔ صحیح، پہلی دفعہ میں آیا اور مجھے یہ بالکل بہت ہی اچھا ملک لگا، اور اس وقت میرا بیٹا تھا یہاں، اور اس کے بعد لیکن کچھ عرصے کے بعد میرا بیٹا بھی پھر امریکہ چلا گیا، اور پھر بعد میں پاکستان گیا، اور پاکستان کے بعد پھر سارے بچے امریکہ چلے گئے۔ تو پھر میں نے بھی سوچا کہ جہاں بچے ہیں وہیں جانا چاہیے، تو پھر میں بھی 2012 میں امریکہ چلا گیا۔ لیکن کینیڈا کے ساتھ جو ایک وابستگی شروع ہوئی تو وہ اب تک جاری ہے۔ جب بھی موقع ملتا ہے میں یہاں آتا ہوں، میرے ہر شہر میں میرے احباب ہیں، دوست ہیں، تو ان سے میں ملنے آتا ہوں، اور مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ اس دفعہ یہ زیادہ میں نے پروگرام بنایا دو ہفتے کا، تو اس میں دوسرے شہر جہاں نہیں گیا تھا پہلے وہاں بھی، مثلا میں وینکوور نہیں گیا تھا، میں سرے نہیں گیا تھا، میں کالگری نہیں گیا تھا، تو وہاں بھی میں 2 دن رہ کے آیا ہوں۔ وہاں بھی میرے دوست ہیں، احباب ہیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ دنیا کے جس مقام میں بھی میں جاؤں وہاں میرے دوست موجود ہیں، میرے احباب موجود ہیں۔ عارف صاحب، آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے جو اہل صحافت والوں نے، اور خاص طور پر اگر آپ کے حوالے سے بات کروں کہ آپ سے سینئرز ہوں، آپ کے ہم عصر ہوں، آپ کہ جونیئر ہوں، آپ نے یہ جو احترام کا رشتہ ہے، یہ جو خلوص کی زنجیر ہے، یہ جو لوگوں کو باندھے رکھنا ہے، یہ ڈے ون سے آپ کے حوالے سے میں دیکھوں بھی، آپ کے دوستوں سے بات کروں، آپ کے ہم عصر احباب سے بات کروں، وہ کہتے ہیں کہ یار عارف صاحب نے احترام بانٹا بھی ہے، احترام لیا بھی ہے، اور ساری دنیا میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دوست احباب موجود ہیں، اور ابھی بھی ماشاءاللہ آپ نے تو ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے نوجوانوں کی، تو انرجی جو ہے، آپ سے فون پر بات ہو جائے، آپ سے واٹس ایپ پہ آڈیو میسج آ جائے، اور یہ صرف میرا حال نہیں ہے، میری صورتحال نہیں، بلکہ تمام دوست یہی کہتے ہیں کہ آپ شفقت، خلوص اور محبت بانٹتے رہتے ہیں۔ سر، یہ راز ہے آپ کی کامیابی کا اور یہ جوانی کا؟ دیکھیے، میں اس سلسلے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آدمی اس وقت تک بوڑھا نہیں ہو سکتا جب تک وہ بوڑھا ہونا سمجھنا شروع نہ کرے۔ صحیح۔ تو میں جو اس سلسلے میں میری جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ذہن ہے یہ سپر کمپیوٹر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا پیدا ہوا وہ کمپیوٹر ہے جس نے یہ ساری دنیا کی ایجادات کی، اور یہ کمپیوٹر جو آئے ہیں آج کل یہ سارے بھی یہ اسی دماغ کی پیداوار ہیں۔ بڑے بڑے سائنسدان جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دماغ ان کو دیا اور اسی سے
تو اس کا بھی طریقہ وہی ہے جو سپر کمپیوٹر کا یا اس کمپیوٹر کا جو بھی ہے، لیپ ٹاپ کا ہے، کہ وہ کمانڈ دیتا ہے. اب جب جو کمانڈ دیں گے وہ اس پر عمل کرے گا. تو اس میں کمانڈ جو ہے آپ کا ارادہ ہے. صحیح. اگر آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ آپ نے اپنے آپ کو بوڑھا سمجھنا ہے تو وہ کمانڈ چلے گی آپ کے پورے اعضاء کو، ہر جگہ چلے گی. وہ کمزور پڑ جائیں گے، وہ بوڑھا ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ کوئی کام کرنے کو ان کا جی نہیں چاہے گا. اگر آپ یہ کمانڈ دیں گے کہ بھئی میں بوڑھا نہیں ہوں، میں ہر کام کر سکتا ہوں، تو میرا خیال ہے کہ میں نے تو اس پر عمل کیا ہے اور وہ کام آپ کر سکتے ہیں جو کوئی دوسرا انسان کر سکتا ہے، وہ ہر آدمی کر سکتا ہے. کوشش کرنی چاہیے، اس میں جدوجہد کر، ارادہ ہو، پختہ عزم ہو تو وہ کام ہو جاتا ہے. تو میں نے اپنی زندگی کا جو زندگی باقی ہے تو اس میں نے یہی کہا کہ میں نے ایکٹیو رہنا ہے، اور ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں. اور ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ جو بھی آپ کام کر رہے تھے، ذہنی کام کر رہے تھے، قلم سے کچھ لکھ رہے تھے، کوئی پڑھ رہے تھے، کوئی آپ جاب کر رہے تھے، تو آپ اس کام کو ریٹائر ہونے کے باوجود جاری رکھیں. تو آپ کبھی بھی اپنے آپ کو بوڑھا محسوس نہیں کریں گے. یعنی کہ ریٹائرڈ نہ ہو اپنی لائف سے، ریٹائرڈ نہ ہو، کچھ نہ کچھ کام کرتے کچھ نہ کچھ کرتے. سر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اکثر چونکہ آپ کی جو صحافیانہ زندگی ہے، ایک پروفیشنل لائف ہے، اور اس کے حوالے سے بات کروں گا، لیکن میں نے یہ دیکھا، آپ کو ایکٹیو دیکھا ہے. آپ کہیں بھی ہیں، آپ نے ٹریولنگ آپ کر رہے ہیں، آپ بچوں کے ساتھ ہیں، فیملی کے ساتھ ہیں، فل انرجی کے ساتھ ہیں، آپ اپنے پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کے ساتھ ہیں، تو فل انرجی کے ساتھ. اور سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہیں، کیونکہ اکثر جو ہمارے سینئرز ہیں، بزرگ ہیں، وہ سوشل میڈیا کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. یار بس ٹھیک ہے جو چل رہی ہے نا، لیکن آپ سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیو اور لکھتے رہتے ہیں. جی، اس میں بات یہ ہے کہ میں جب یہ سوشل میڈیا ابھی بالکل ابتدائی سٹیج میں تھا، تو میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا ماسٹر کرنے کے لیے آیا. میں اس وقت سے سوشل میڈیا سے، مطلب انٹرنیٹ سے جڑ گیا. 96 میں پہلی ای میل جنریٹ ہوئی، اور ہم نے بڑی خوشی منائی کہ بھئی ہم الیکٹرانک میل کے ذریعے خط کی بجائے ہم کنیکٹ ہو گئے. تو اس وقت سے میں سوشل میڈیا اور کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ فرینڈلی ہوں. اور پھر یہ کہ اللہ کے فضل سے یہ اس میں بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ انگریزی بھی تھوڑی آنی چاہیے، تاکہ اسی میں زیادہ تر کام ہوتا ہے. اس وقت اردو میں لکھنے کا، اس میں کمپوزنگ کا اردو میں کوئی سافٹ ویئر نہیں تھا، تو وہ انگریزی تھی. تو اس میں مجھے کوئی دقت پیش نہیں آتی تھی. تو میں 96 سے اس سے ایسا جڑا ہوا ہوں. پھر مجھے جو کامیابی ملی، پھر میں جیو میں مجھے ٹرانسفر کیا، وہ سارا کام انگریزی میں تھا، اور وہ اس کی وجہ سے مجھے کوئی دقت پیش نہیں آئی. مثلا میرا واسطہ ایک ایسے سی او سے تھا جو نوجوان تھا، اور جب میر ابراہیم 23 سال کا تھا، اور وہ جب آیا ہے، اور 23 سال کا نوجوان ویسے بھی تیز ہوتا ہے، اور وہ ہارورڈ سے اور یہاں سے پڑھ کے بوسٹن سے گیا تھا، تو اس کی ہر چیز جو ہے اتنی تیز تر تھی کہ اس کا ساتھ دینا مشکل تھا. لیکن اللہ کا فضل رہا کہ میں نے اس کے ہر کواری کا جواب اسی وقت دینا، ہر چیز کا اسی وقت کرنا. بلکہ ایک دفعہ تو انہوں نے یہ کہا کہ عارف صاحب یو آر دی اونلی ون کہ جس کا جواب مجھے فوراً ملتا ہے اور بر وقت ملتا ہے اور صحیح ملتا ہے. تو یہ میری مزید کامیابیوں میں اس انٹرنیٹ سے، ڈیجیٹل میڈیا سے فرینڈلی ہونا بھی ہے. تو اس نے مجھے کامیابی دی. اچھا عارف صاحب، یہ جو ایج ہے، لازم بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس میں ایکٹیو بھی ہونا چاہیے، انرجیٹک ہونا چاہیے. اس میں کوئی اور خاص، چونکہ جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، گھروں میں موجود ہیں، ٹیلی ویژن کی سکرین کے ذریعے ہمارا پروگرام جو ہے وہ محظوظ ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ لوگ ہیں جو ہمیں فالو کرتے ہیں ہماری پروگرامنگ کو. تو جو سینئرز ہیں اس وقت، وہ ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ اور جو پیرنٹس موجود ہیں گھر میں، اللہ تعالیٰ ان کو اور صحت اور عزت عطا فرمائے، ان کے بچوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کا جو لمحہ موجود ہے اس پہ بات کریں، اور پھر ہم کچھ ریورس گیئر
پہ گاڑی دوڑائیں گے اور ماضی میں پہنچیں گے؟ جی یہ جو اس وقت واقعی جو یہاں سینئرز کہلاتے ہیں ہمارے، یہ آپ کے کینیڈا میں بھی ہمارے جو سینئر، یعنی ہمارے یہاں تو کہتے ہیں کہ بھئی وہ مطلب بوڑھا کہتے ہیں، ضعیف العمر کہتے ہیں، یہاں سینئر سٹیزن کہتے ہیں، ریسپیکٹفل وے میں بولا جاتا ہے جی۔ تو ان کے لیے انہوں نے بڑے بڑے پروگرام بنائے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ بور نہ ہوں، یہ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرتے رہیں، یہ اس طرح کی چیزیں کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ ہمارے یہاں امریکہ میں ادھر وہاں سوشل سیکیورٹی فاؤنڈیشنز بنی ہوئی ہیں ہر جگہ، ان کی کوشش ہوتی ہے، وہ سوچتے رہتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کیا کریں۔ تو مثلا میں اپنے یہاں کا ذکر کروں گا کہ وہاں ایک اسی کے تحت زیادہ تر یہ سینئرز مساجد سے جڑے ہوتے ہیں، وہاں آتے ہیں، تو اس کی بنیاد پر انہوں نے ہر شہر میں تو ایک سینئرز کا گروپ بنایا ہوا ہے، رجسٹرڈ ہے باقاعدہ۔ تو وہ پہلے تو تھا فزیکل میٹنگ ہوتی تھی، تو اس میں یہ تو پھر بھی کووڈ-19 آ گیا اور پھر یہ زوم میٹنگ ہونے لگی، تو پھر مجھے موقع مل گیا، میں اس معاملے میں پاکستان میں بھی، کراچی میں بھی ماہر تھا، میں نے بڑے بڑے اس میں ایک ایسے دور میں جب کہ بڑی نفرتیں تھیں کہ 80s کا دور جو ہے، ایم کیو ایم کا دور، یہ وہ، تو وہاں میں نے سفاری پارک میں واک کرتے ہوئے، وہاں میں نے سفاری پارک واکرز کلب بنایا جس میں 400 کے قریب ارکان ہو گئے، اور وہ ایک چلتا پھرتا کلب تھا، تو وہ مجھے تجربہ تھا۔ پھر میں وہاں سے دوسری جگہ آ گیا شہر میں، اپنے جنگ کے آفس کے قریب آ گیا، تو وہاں باغ جناح تھا، اور وہاں میں نے پھر ایک وہاں بنا دی تنظیم۔ تو یہ تنظیم سازی جو ہے یہ میں کرتا رہتا ہوں، جہاں بھی ہوتا ہوں تو لوگوں سے جڑتا ہوں، اس جو کمیونٹی ہے اس میں وائبریٹ ہو کے کام کرتا ہوں، تو یہ میری ایک عادت بھی ہے اور یہ ضرورت بھی ہے۔ تو یہاں پھر میں نے جب دیکھا کہ باہر کے لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں، تو میں نے پھر مختلف لوگوں کو شریک کیا۔ مطلب اس وقت ہمارے کوئی 40 کے قریب ارکان ہیں جو باقاعدہ شرکت کرتے ہیں، 10-12 ہیں وہ لوگ جنہوں نے قائم کی تھی، باقی میں نے شامل کیا، تو وہ مثلا 4 ملکوں سے شامل ہوتے ہیں۔ دیکھیے اس کی تلاوت ہوتی ہے مکہ المکرمہ سے، وہ بھی ایک صحافی ہیں عامل عثمانی، اور وہ بہت بہترین تلاوت کرتے ہیں۔ جی، دوسری نعت بھی وہی پڑھتے ہیں، بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں۔ دوسری ایک اور صاحب ہیں، وہ نارتھ کیرولائنہ سے شریک ہوتے ہیں، معراج کی دعائی، وہ بھی نعت پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ 5-6-7 جو ہیں اپنے اپنے شعبوں کے اعلیٰ مدارج سے فارغ ہوئے ہوئے، مطلب 6-7 PhDs ہیں، ایک سفارتکار ہے، 2 فوجی افسران ہیں، 3 شاعر ہیں، صحافی ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں اور ڈاکٹرز ہیں۔ تو یہ انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، پاکستان سے، انگلینڈ سے یہ لوگ شریک ہوتے ہیں، بلکہ ناروے سے بھی ایک صاحب کبھی کبھی شریک ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے میں نے اس کو بزرگ جوانوں کا عالمی فورم بنا دیا، اس کا نام یہی رکھ دیا، بزرگ جوانوں کا عالمی فورم، یہ تنظیم کا نام، اس لیے کہ ہم تو جو ہمیں ضعیف کہتا ہے یا بوڑھا کہتا ہے تو ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، ہم بزرگ ہیں لیکن نوجوان ہیں، ہم جوان ہیں ابھی، اور ہم تو یہ اس کا نام ہے۔ تو وہ اس کے پھر میں نے مضامین بھی اس کا تعارف کرایا، وہ جنگ میں بھی شائع ہوا، مختلف اخبارات میں بھی شائع ہوا، فیس بک پر۔ تو یہ جو ہے اس سے دیکھیے وہ ہفتے میں 2 دن پروگرام ہوتا ہے، 2 گھنٹے کا، 2 دن 2 گھنٹے، تو اس میں گپ شپ بھی کرتے ہیں، ہم مختلف پروگرام کرتے ہیں، تلاوت سے شروع ہوتی ہے، پھر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ترجمہ تفسیر بیان ہوتی ہے، 2 اسکالر بیان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مہمان خصوصی بلاتے ہیں، کبھی کوئی بدل کے، کبھی کوئی شاعر آ جاتا ہے، کبھی کوئی مصنف آ جاتا ہے، کبھی کوئی ڈاکٹروں کا، ہم نے پورا ایک پینل، ایک مرض کے ڈاکٹر ہیں ان کو بلایا کہ بھئی ہمیں مسائل ہو سکتے ہیں، امیگریشن لائرز کو بلاتے ہیں اس میں۔ تو جو بھی ہمیں ملتا ہے ہم اس کو ایک دن مقرر کیا ہوا ہے، اس میں اس کو آدھا گھنٹہ دیتے ہیں، اور وہ اس میں اپنے پھر کوشچن آنسر بھی لیتا ہے وہ۔ تو یہ بچے نہیں آ سکتے سر اس میں، میرے جیسا کوئی بچہ؟ نہیں بالکل اجازت ہے، چھوٹے ننا منا بچہ میرے جیسا آ جائے اس میں؟ نہیں، ہماری طرف سے اجازت ہے، ہم بھیجیں گے آپ کو۔ عارف صاحب، یہاں پر کینیڈا میں بھی اور جو دوسرے
ملکوں میں ہمیں پروگرام سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، آپ کی گفتگو سے دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں، تو وہ لوگ کیسے شامل ہوں؟ ایک تو آپ کیا جو فیس بک پیج ہے عارف الحق عارف، اس میں ان باکس کر دیں یا کیا سچویشن؟ نہیں، میں اب ایسا کروں گا کہ میں جب بھی پروگرام ہوگا اس سے ایک دن پہلے میں اس کو پورا جو پروگرام ہے وہ پورا اس میں لے آؤں گا، فیس بک پہ آپ ڈال دیں گے، اس میں لنک بھی ہوگا، اس میں وقت بھی ہوگا، اور اپنے اس لحاظ سے اپنے جو کلاک ہوتی ہے آج کل تو وقت پتہ چل جاتا ہے کس ملک میں کیا وقت ہے، تو اس کے مطابق وہ آ جائے اس سے، اور تو بیسٹ ہے جو آپ کے بزرگ نوجوانوں کا جو عالمی فورم ہے، نام بہت اچھا ہے عارف صاحب، اپریشیٹ، بزرگ جوانوں کا بزرگ جوانوں کا عالمی فورم، جی، اس میں جو شامل ہونا چاہ رہا ہے چونکہ آن لائن ہے تو فیس وغیرہ بھی نہیں ہے؟ نہیں، کچھ نہیں، اچھا، شامل ہونا ہے، شامل ہو جائے تو آپ کے فیس بک پہ جائیں اور اس میں ان باکس کر دیں، آپ لنک سینڈ کریں گے، اور جو کچھ دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ہم میرے فون نمبر پہ، اسٹوڈیوز کے نمبر پہ ٹیکسٹ کر دیں، ہم بھی لنک سینڈ کریں گے۔ سر بہت ہی اچھا لگا لمحہ موجود میں آپ کی شخصیت سے لوگ تعارف حاصل کیا۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیں، عارف الحق عارف صاحب بہت ہی دلچسپ اور ایسی شخصیت کے مالک ہیں کہ گفتگو جو ہے وہ بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے۔ ہم ماضی کی کتاب کے کچھ اوراق پلٹیں گے اور ذوالفقار علی بھٹو، جنرل ضیاء الحق، پیر پگارو، محمد خان جنیجو، اور اس کے بعد سربراہان مملکت اور عام شخصیات پاکستان کے سیاسی اور صحافتی، ان کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے، کیپ واچنگ BMC لائیو۔ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، BMC لائیو سے بدر منیر چودھری، اور ہمارے ساتھ ہیں عارف الحق عارف صاحب۔ سر نام ہی بہت خوبصورت ہے، یہ جو عارف ہے شاعری شعری، آپ کے ادب پارے اور فن پارے تو ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی بات سے پردہ اٹھا رہا ہوں کہ یہ نام کا آپ نے پوچھ لیا، لیکن آپ بہت ہی ماشاءاللہ اسمارٹ ہوسٹ ہیں کہ آپ نے کس طرح اس طرف توجہ کی آپ نے۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرا جو ماں باپ کا نام رکھا ہوا تھا وہ یہ نہیں تھا۔ اچھا، وہ نام تھا محمد شریف۔ اچھا، صحیح۔ جب میں 7ویں جماعت میں پہنچا تو ہمارے جو میرا تعلق کشمیر کے ایک بڑا مشہور اب وہ شہر ہے، اس کا نام ہے کھوئی رٹا۔ اچھا، یہ ضلع کوٹلی میں ہے، پہلے ضلع میرپور تھا، تحصیل کوٹلی تھی، اب وہ ضلع بن گیا ہے تو اس کی تحصیل کھوئی رٹا ہے۔ تو میں وہاں 8 سال وہاں رہا، یعنی اس سے پہلے میں جیلم کے پاس ایک مہاجر کیمپ تھا، ہم وہاں تھے، مہاجر ہو کے آئے تھے، اور وہاں سے پھر 52 میں وہاں واپس گئے کھوئی رٹا میں۔ تو 52 سے 60 تک میں وہاں رہا، 60 میں میٹرک کیا۔ تو وہاں ایک بزرگ تھے اور وہ ان سے میں بیٹھا کرتا تھا، وہاں ان کا دواخانہ تھا، اور وہ سوات کے پشتون تھے جی۔ تو وہ میرا جائزہ لیتے رہتے تھے، وہ بیٹھتے تھے، گپ شپ کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ شریف، یہ آپ کا نام آپ کے جو مستقبل میں کچھ آپ کے پیش آنے والا ہے اس میں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح۔ تو میں ان پر بڑا ان پر ایک اعتقاد تھا ان پر کہ بزرگ ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہوں گے۔ تو میں نے ایسے کہہ دیا، میں نے کہا
کیا آپ اس نام کو بدلنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا جی، تو میں کچھ جانتا ہوں، میں کوئی حساب کتاب کر کے تو میں آپ کو بتاؤں گا. تو پھر 1 ہفتے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے نام آپ کا رکھ دیا ہے، یہ نام ہے عارف الحق. تو وہ بہت بڑے عالم تھے، راولپنڈی کی بڑی بڑی مساجد میں خطیب رہ چکے تھے، اور پھر وہاں آ کر وہ مستقل آباد ہو گئے تھے. تو انہوں نے پھر وہ باقاعدہ جو پروسیس ہوتا ہے، تو میں پوچھا کہ ایسا کیا تبدیلی کا. اس وقت وہاں اخبار آتے تھے، کوہستان آتا تھا اور امروز آتا تھا لاہور کے، پنڈی کے کوئی اخبار. تو ہم نے ایسے ہی بھیج دیا. وہ کسی نے بتایا کہ بھئی وہاں خط لکھ دو اور وہ شائع ہو جائے گا. آپ تو اشتہار لیتے نا اس زمانے میں، ایسے بھیج دیا اور دیکھتے رہے، اور کوئی 2 ہفتے کے اندر اندر وہ آ گیا کہ میں نے اپنا نام تبدیل. پھر وہ اس طرح سے وہاں بھی تبدیل ہو گیا. اب جب 9th کے جانے لگے نا فارم میٹرک کے امتحان کے لیے، تو ہیڈ ماسٹر بھی بڑی محبت کرتے. میں پڑھائی میں تیز تھا، تو وہاں ہر ایک اپنے نام کے ساتھ کچھ لگا رہا تھا. صحیح، تخلص. تو انہوں نے کہا یہ عارف صاحب مجھے کہتے تھے کہ عارف صاحب آپ نے کچھ نہیں لگانا. تو میں نے کہا جی میں تو سمجھ میں نہیں آ رہا. کہنا میں لگا دیا عارف الحق عارف. تو یہ عارف الحق عارف ایسا نام پڑ گیا، ہسٹری بن گئی. اور مجھے تو اعتقاد نہیں تھا کہ بھئی اس کا کوئی اثر ہوتا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک علم ہے اور اس کے مطابق مطلب ہے ناموں میں بھی اثر ہوتا ہے. تو بہرحال یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ہوا میرے ساتھ واقعہ. بہت ہی اچھا لگا. اور یہ پہلی بار آپ کے کچھ دوستوں کو انکشاف ہوا ہوگا کہ آپ کا نام اصل میں عارف الحق عارف نہیں تھا. اچھا سر، پہنچتے ہیں کچھ ماضی کی طرف. گاڑی جو زندگی کی گاڑی ہے اس کو ریورس گیئر میں ڈالتے ہیں. سر، جنگ گروپ سے وابستگی ہوئی اور پھر پاکستان چھوڑنے تک، امریکہ آنے تک، اور ابھی بھی آپ جیو ٹیلی ویژن سے وابستہ ہیں، اور جہاں جس شہر میں آپ قیام کر رہے ہیں وہاں سے آپ نمائندہ کے طور پر اسی گروپ سے وابستہ ہیں. تو یہ ایک طویل ترین جو جنگ اور جیو گروپ سے وابستگی ہے. میرا خیال ہے شاید آپ واحد آدمی ہیں جو اتنے جنہوں نے کوئی گاڑیاں تبدیل نہیں کی صحافت کی. دیکھیے ایسا ہے کہ میں تھوڑا سا ایک منٹ میں آپ کو پیچھے لے جاؤں گا. تو یہ کہ میں نے جیسا کہا کہ میٹرک 1960 میں کوئلٹا سے کیا. بورڈ لاہور تھا. صحیح. اس میں اپنے ضلع میں 3ری پوزیشن. اچھا، ماشاءاللہ. تو پڑھنے کا شوق تھا، غربت بہت تھی، اور وہاں اگر میں رہ جاتا تو یہ پڑھائی نہ ہوتی. تو میں سوشل اس وقت بھی تھا. اچھا، صحیح. اس وقت میری عمر جب میں نے کیا تو وہ کاغذی اعتبار سے تو 20 سال تھی، لیکن وہ 2 سال زیادہ لکھا ہوا تھا، کیونکہ میرے والد پڑھے لکھے نہیں تھے. تو استاد نے کچھ سمجھ کے جو لکھا وہی چل رہی ہے، میں نے کبھی تبدیل نہیں کرائی. صحیح. تو وہ تھی 10 جنوری 1940. اس لحاظ سے میٹرک میں نے 20 سال میں کیا. صحیح. لیکن یہ 18 سال ہوگا. تو اب 18 سال کے بعد جب میٹرک کر لیا تو پڑھنے کا شوق تھا. تو پھر میں نے اپنے جو وہ چھوٹا سا شہر تھا، تو اس کے جو چند بڑے بڑے لوگ تھے، جاگیردار تھے 3-4، ان سے بھی تعلقات تھے. تو پھر ہم ملتے تھے شام کو. انہی جو بزرگ تھے انہی کا ایک بیٹا تھا، وہ بھی دوست تھا، اور وہ ان سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے. ہیڈ ماسٹر سے بھی مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ میں تمہارا تقرر یہاں کر دیتا ہوں. میں نے کہا نہیں، مجھے آگے پڑھنا ہے. تو انہوں نے مشورہ دیا. کوئی ان میں سے کراچی آیا ہوا تھا، کوئی لاہور آیا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کراچی ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں اگر آپ چلے جائیں، کوئی سبب بن جائے، تو آپ کراچی پہنچ جاؤ، پڑھائی بھی ہو جائے گی، ملازمت بھی ہو جائے گی. کیونکہ والد صاحب نے کہہ دیا تھا کہ میں نے جتنا پڑھانا تھا پڑھا دیا. اب غربت اتنی ہے یہاں کہ ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا. تو اب آپ ملازمت کرو، گھر بھی سنبھالو، اور پڑھنا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. صحیح. چنانچہ لیکن اب کراچی میں تو میرا کوئی نہیں تھا. کراچی میں پھر ایک سبب بن گیا. مجھ سے 2 سال سینئر ایک صاحب تھے، تو وہ میرے دوست تھے، گاؤں کے تھے. ان کا نام محمد بشیر تھا. تو وہ کراچی آ گئے اور کراچی پورٹ ٹرسٹ میں KPT میں ملازم ہو گئے.
صحیح. وہ شادی کرنے کے لیے واپس گئے 2 سال کے بعد. تو وہ رات بھر ہم باتیں کرتے رہے. تو اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ کراچی روشنیوں کا شہر ہے, یہ بڑی تعریفیں کی. صبح ہو گئی تو وہ پھر یہ بھی بلکہ کہا, ایک مذاق بھی ہو گیا کہ وہ ہمارے پاس ایک دریا بہتا تھا جو جب بارشیں ہوتی تھی نا بہت بڑا بن جاتا تھا. تو وہ کہنے لگے سمندر ہے وہ بہت بڑا ہے. تو میں نے کہا یار میں اب بار بار سمندر بڑا ہے کہ ہمارے اس باندھ کہتے ہیں اس کو ہم اپنی زبان میں. میں نے کہا ہماری باندھ سے بھی بڑا ہے. تو وہ بہت ہنسا, کہ جب کراچی آؤ گے تو پھر پتہ چلے گا. صحیح. بس وہ لمحہ تھا آج کہ میں نے اسی سے وہ کیا. میں نے کہا کراچی آئیں گے آپ نے کہا, لیکن میں کراچی کیسے جاؤں کہ میرے پاس نہ پیسہ ہے. اچھا. تو آپ ایسا کرو کہ مجھے 3 مہینے کے لیے اپنے ماموں سے بات کرو. تو میرے پاس کچھ نہیں ہے, آپ ہی کو سب کچھ برداشت کرنا ہے. تو 3 مہینے میں اگر مجھے کچھ نوکری نہ ملی تو میں واپس آؤں. 3 مہینے کے لیے مجھے لے جاؤ. یہ میں نے بڑی درد بندی سے کہا. تو وہ اچھے لوگ تھے, میرے کوئی رشتہ دار نہیں تھے لیکن گاؤں کے تھے. انہوں نے اپنے ماموں سے ذکر کیا, انہوں نے کہا بالکل چلے. اب ہم نے مجھ سے کہا کہ کرایہ تو اپنا لے جانے, جب جا رہے ہیں تو کرایہ تو ہونا چاہیے. تو میں نے پوچھا کرایہ کتنا ہوگا کراچی کا, کتنا مجھے. میں نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے, مجھے پتا ہے میرے ابا کے پاس بھی نہیں ہے, لیکن کتنا ہوگا. تو انہوں نے حساب لگا کہا کہ 18 روپے تو یہاں سے کراچی تک کا کرایہ ہوگا ساری بسوں کا اور ریل کا. 7 روپے اور اوپر رکھ لو تو 25 روپے. اب میں اپنے والد صاحب سے ذکر کیا کہ میں کراچی کے جانے کا فیصلہ ہو گیا ہے, انہوں نے کہہ دیا ہے, تو مجھے 25 روپے چاہیے. اب 25 روپے اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی. صحیح. تو ان کے بس دیکھا میں نے, چپ ہو گئے آنکھوں اپنی, ان کی آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ نمی آ رہی ہے. صحیح. تو اس کو چلے گئے کہیں 15 روپے لے آئے کہیں سے. جی جی. اس کے بعد پھر وہ ایک اور صاحب تھے, وہ آئے, انہوں نے کہا کیوں پریشان ہے. ہم نے یہ کہا, وہ 10 روپے انہوں نے دے دیے, تو 25 روپے ہو گئے. اور ہم اس طرح 25 روپوں کے ساتھ اور ایک کپڑا جوڑے کے ساتھ میں کراچی آیا ان کے ساتھ. 3 مہینے وہاں رہا. پھر انہی کے ذریعے سے کراچی پورٹ ٹرسٹ میں مجھے نوکری مل گئی, اور وہ شرط ختم ہو گئی کہ 3 مہینے کے بعد واپس جانا ہے. تو بہرحال انہوں نے بڑا پیار دیا. وہ میرے محسن اول ہیں, ابھی بھی حیات ہیں, اور وہی کھوجٹا میں رہتے ہیں. کراچی سے چلے گئے وہ. صحیح. اس کے بعد پھر کراچی میں آیا, اور میرے شروع سے ہی یعنی لکھنے کا اور یہ شوق تھا اسکول کے زمانے میں. جی جی. بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ پہلی خبر جو میں نے اپنی سادگی میں, ہمارے یہاں ایک واقعہ ہو گیا بڑا, ایک جس کو کہتے ہیں ایک الزام لگ گیا ایک شخص پر کہ اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ ناجائز کام کیا ہے. تو وہاں پہ مولوی نے فتویٰ دیا, اس کو منہ کالا کر کے اور ایک بٹھا کر گاؤں میں پھیلایا, جو وہاں کا رواج تھا. تو میں نے چپکے سے کیا کہ وہ لکھا وہ, اور کوہستان اخبار میں بھیج دی خبر. اچھا. صحیح. ایسے بھیج دیا. وہ میں نے, ہم پڑھتے تھے روز. تو وہ کسی نے کہا بھائی وہ خبر بھی آ گئی ہے. تو میں نے دیکھی, تو وہ جو میں نے بھیجی تھی وہی تھی. اس کو انہوں نے تھوڑا سا جو ٹھیک کرتے ہیں وہ کر کے وہ خبر وہ میری پہلی خبر تھی کوہستان اخبار میں چھپی. اور یہ بات ہے 1959 کی, میں 9ویں جماعت میں تھا. صحیح صحیح. تو لکھنے لکھانے یہ شوق ادھر سے, خبر سازی کا شوق. پھر میں کراچی آ گیا. صحیح. کراچی میں یہ ہوا کہ اب کراچی میں یہ تھا کہ نوکری تو تھی نہیں, ہم نے کہا پڑھنے کا موقع کالج میں جا کر نہیں ملے گا. تو ایک لفظ سنا ہوا تھا وایا بٹھنڈا. صحیح. وایا بٹھنڈا یہ تھا کہ 3 زبانوں میں, عربی فاضل, منشی فاضل, اردو فاضل یا ادیب فاضل. صحیح. یہ کسی نے اگر کیا ہو تو انگریزی کا امتحان دے کر انٹر, اور بی اے کا امتحان دے کر انگریزی کا تو بی اے, اور انگریزی ایم اے کا پرچہ دے کر اور ایم اے کا ڈگری مل جاتا. صحیح. لیکن اس میں نے یہ بھی سنا تھا کہ وہ اس کے تانے بہت ملتے ہیں کہ بھائی تم عربی فاضل, نہیں وہ یہ ہے کہ تم وایا بٹھنڈا ہو. ہاں ٹھیک ہے. اور کالج کا تم نے دیکھا, اور بڑے کہتے ہو میں نے پڑھا لکھا آدمی. صحیح. یہ چیز بھی مجھے بڑی کھلنے لگی کہ بھائی کالج جانا چاہیے. صحیح. جب کے پی ٹی میں ملازمت ہو گئی پکی, اور وہ امتحان سال کے بعد ہوا, اس میں ٹاپ
پوزیشن لی. صحیح. اس کے بعد پھر ایک ایسی جگہ ڈیوٹی لگ گئی جو 24 گھنٹے دفتر چلتا تھا. تو پھر میں نے اپنے سینئر سے بات کی جو انسپیکٹرز تھے یہ وہ, اور اس کو بھی لگایا ساتھ میں, جو میرا ساتھی تھا جس کی وجہ سے کراچی نا, اس کو بھی ساتھ پڑھائی میں لگا دیا. صحیح. تو میں نے کہا کہ ہم کالج میں داخلہ لیں گے اور آپ کا کام یہ کر دیا کریں گے, بلکہ زیادہ کر دیں گے. صحیح. انہوں نے کہا بالکل یہ تو اچھی بات ہے, آپ پڑھیں. تو اس طرح میں اردو کالج میں 63 میں 62 میں ہم نے ادیب فاضل کیا. صحیح. تو اور وہ کر لیا, وہ بایا بٹھنڈا والی بھی شرط پوری کر دی. صحیح. لیکن 63 میں پھر باقاعدہ داخلہ لیا اردو کالج میں, اور اردو کالج میں داخلہ لے کر پھر 64 میں انٹر کیا اور پھر 66 میں بی اے کیا. اس عرصے میں اب صحافت میں کیسے آیا یہاں سے یہ بات. اب دیکھیے میرا رابطہ ہو گیا کوئی اچھے لوگوں سے. میرے اچھے لوگوں سے اس لیے کہتا ہوں کہ میری زندگی کا جو یہ ٹرننگ پوائنٹ آیا یہ ان لوگوں کی وجہ سے آیا. میں کماڑی میں تھا اور میں نماز پڑھتا تھا مسجد حاجی غائب شاہ, پیر حاجی غائب شاہ. صحیح. تو وہاں ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ یہاں ایک اجتماع ہوتا ہے. تو وہ جماعت اسلامی کے کارکن تھے. صحیح. تو یہاں آپ آئیے تو آپ بھی شامل ہو جائیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں مولانا مودودی سے اور جماعت اسلامی سے اسکول کے زمانے سے واقف تھا. صحیح. اس کی وجہ تھی کہ ہمیں 9th اور 10th میں رسالہ دینیات مولانا مودودی کا نصاب میں تھا. اچھا. صحیح. اور سبکن ہمیں پڑھایا جاتا تھا. پھر یہ کہ ترجمان القرآن آتا تھا وہاں, اور اخبار آتے تھے وہ بھی پڑھتے تھے. تو وہ مودودی صاحب کی شخصیت سے پہلے واقف تھا. تو انہوں نے دعوت دی تو میں آ گیا. وہاں جب میں جانے لگ گیا تو وہ اچھے لوگوں سے میرا یہ ہے کہ اسے ایک میرا خاندان اب بنتا گیا. صحیح. وہاں ایک ڈاکٹر عثمانی صاحب تھے, میڈیکل پریکٹیشنر, بہت پاپولر. وہ جماعت اسلامی کی شورا کے رکن تھے, لیکن مولانا امین حسن اصلاحی کے ساتھ وہ جماعت سے الگ ہو گئے تھے. لیکن ان کی اہلیہ شامل تھی. ان کے 3 بچے تھے, وہ بھی مجھ سے چھوٹے تھے. تو ان کی اہلیہ, اور وہ گھر میں بڑا جمہوری ماحول تھا. وہ جماعت سے الگ ہے, ان کی اہلیہ رکن ہے, اور وہ بچے جو ہے نا وہ بحث کر رہے ہیں. تو وہ بالکل ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں بھائی جہاں آپ کا اطمینان ہے اس جگہ کام کرو, بس اسلام کا کام کرو, ہے نا, اسلام کے ساتھ جڑے رہو. تو وہ گھر میرا گھر بن گیا, ہے نا. انہوں نے بھی مطلب وہاں وہ گھر سب کا گھر تھا. جی. کھانے کو وہاں ملتا تھا, وہاں بیٹھ کے گپ شپ کرتے تھے. وہ میری ایک ماں بن گئی. پھر جو ہے ان کے بچے ہیں وہ ہمارے ساتھ پھر جمعیت میں جانے لگ گئے. پھر اس طریقے سے ہوا کہ کالج میں جب گئے تو پھر یہ ہوا کہ اسلامی جمعی طلبہ ہے. تو وہ ایک واقعہ ہوا تھا, وہ لمبی بات ہو جائے گی, لیکن ایسا واقعہ ہوا کہ ہم جماعت میں تھے اور کارکن تھے. تو ایک بیان آیا اس زمانے میں, یہ وزرائے داخلہ جو ہیں ہر وقت جماعت اسلامی کے خلاف ایوب خان کے دور سے آج تک یہ خلاف بیان دینے میں سب سے پیش رہتے ہیں. اس زمانے میں جماعت اسلامی ایک فورس تھی, اور وہ روزانہ ایک خان حبیب اللہ خان تھے. کہیں کوئی پنجاب یونیورسٹی میں جھگڑا ہوا, کسی جگہ ریلوے میں جھگڑا ہوا, تو انہوں نے کہا کہ سارا یہ جماعت اسلامی کے لوگوں نے کرایا. میاں طفیل محمد صاحب نے ایک بیان دیا کہ ہمارا نہ کوئی جامعہ پنجاب میں ہے, پنجاب یونیورسٹی میں ہے, کیونکہ وہ جو تنظیم ہے وہ اس سے ہمارا کوئی قانونی تعلق نہیں ہے. اور ریلوے چونکہ سرکاری محکمہ ہے اس لیے وہاں کوئی ہمارا رکن یا کارکن نہیں ہے. یہ تینوں باتیں غلط تھیں اس لحاظ سے کہ کماڑی میں ہم 3 طالب علم تھے جو کارکن تھے. سی آئی ڈی ایک کو جانتی تھی, اور جو ہمارے ناظم تھے پورے بڑے حلقے کے وہ بہت بڑے افسر تھے ریلوے میں, اور وہ اندر بندرگاہ میں بیٹھتے تھے. تو مجھے کہا کہ میں سوچا کہ یہ غلط بات ہو جائے گی. میں سیدھا ان کے پاس گیا اخبار لے کے, واسطی صاحب نام تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا آپ رکن ہیں اور یہ بات غلط ہے. میاں صاحب نے کہا کہ کوئی نہیں ہو سکتا, آپ سرکاری ملازم ہیں, ہم 3 طالب علم ہیں اور ہم کارکن ہیں, تو یہ سی آئی ڈی کی رپورٹ چلی جائے گی اور میاں صاحب غلط ہو جائیں گے, تو یہ آج ہی کچھ کرنا ہے. انہوں نے کہا تم شام کو آ جاؤ. چودھری صاحب تھے, چودھری غلام محمد, یہ جماعت اسلامی کے وہ لیڈر ہیں کہ جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر وہ زندہ رہ جاتے 1970 میں یہ کینسر کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا. وہ اتنے بڑے ویژنری تھے, جتنے ادارے جماعت میں آپ کام کر رہے ہیں وہ ان کا ویژن تھا, اور صرف میٹرک پاس تھے وہ.
اور ریلوے میں ٹی ٹی کلرک تھے کہ جماعت میں آئے اور اس کو تو وہ شام کو ہم وہاں پہنچے تو انہوں نے ان سے تو استعفیٰ لے لیا اور ہمیں تھوڑا پیار بری ڈانٹ پڑائی کہ بھئی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، آپ جمعیت میں جاؤ. انہوں نے پتہ بتایا کہ یہاں سے تھوڑی دور ہے اور وہاں منور حسن ہے، ان سے ملو جا کر. وہ ناظم تھے، یہ سید منور حسن. صحیح. وہاں سے میں ادھر آ گیا. تو اس طرح ایک ادھر میرا، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے ملتے رہا. وہ پنجاب کے تھے، صحیح. جالندھر کے. وہاں پنجابی میں بات کی تو اور خوش ہو گئے. اس کے بعد پھر یہاں میں آیا تو منور صاحب مل گئے تو میں جمعیت میں آ گیا. صحیح. تو اس طریقے سے یہ ایک بنا. تو اب میں جب بھی انٹر کا امتحان دیا تو چودھری صاحب کو بتایا تو چودھری صاحب نے بالکل ایک بیٹے کی طرح خوشی منائی، مٹھائی دفتر میں منگائی، بانٹی. جب بی اے کیا تو بھی ایسے کیا. اتنی مجھے شفقت دی، پیار دیا. میرا تو کوئی نہیں تھا کراچی میں. پھر انہوں نے جب بی اے کیا تو میں نے پوچھا چودھری صاحب ہوں کی کریں گے ہے، مطلب ہوں میں کی کرا. چودھری صاحب نے ایک سوال کیا کہ تمہاری انگریزی کیسی ہے. صحیح. میں نے کہا جی بہتوں سے اچھی ہے. انہوں نے کہا پھر فیصلہ ہو گیا، آپ نے جرنلزم میں جانا ہے. واہ واہ. صحیح. یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. چودھری صاحب نے مجھے، انہوں نے کہا لیکن آپ پہلے مجھے یونیورسٹی میں جا کر داخلہ لو اور مجھے وہ ایڈمیشن کارڈ دکھاؤ کہ تمہارا داخلہ ہو گیا. صحیح. میں دوسرے دن گیا. اس زمانے میں کوئی زیادہ نہیں تھا، وہ داخلہ ہو گیا. شریف المجاہد ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے تو وہاں داخلہ ہو گیا. میں نے آپ کو رسید دکھا دی. انہوں نے کہا بہت خوش ہوئے کہ ایک صحافی کا اور اضافہ ہو گیا. تو اس طریقے سے آپ اس میں آئے. تو پھر جنگ آپ نے جنگ گروپ جوائن کر لیا. جنگ میں اس طرح ہوا کہ مجھے چودھری صاحب ہی نے جنگ میں یوسف صدیقی صاحب کے پاس بھیجا. میں اس وقت فرسٹ ایئر میں تھا. جی جی. تو انہوں نے کہا کہ یوسف صدیقی میرا بھائی ہے اور آپ ادھر جاؤ، لیکن مجھے کچھ شرائط بتا دی کہ وہ 11 بجے تک، 9 سے 11 بجے تک صبح، اب یعنی سوچیں ذرا کہ ایڈیٹر اس وقت وہ ایگزیکٹو ایڈیٹر تھے. صحیح. تو اتنا جلدی وہ آتے تھے اس زمانے میں لوگ کام کرنے کے لیے کہ 9 بجے گھڑیاں لوگ ملاتے تھے کہ یوسف صدیقی دفتر کے اندر داخل ہو گئے. 9 بجے وہ اپنے کیوبیکل میں، کمرے میں بند ہو جاتے تھے. 11 بجے تک وہ کوئی کسی کی نہ کال سنتے تھے نہ کسی سے ملتے تھے. 11 بجے تک سارے 2 گھنٹے میں انہوں نے داریہ بھی لکھ دینا، 1-2 مضامین بھی لکھ دینے، کالم بھی، اور جو چیزیں کرنی ہیں جو بھی 2 گھنٹے. اس کے بعد یوسف صدیقی دوسرے باہر آ جاتے. تو انہوں نے کہا 11 بجے کے بعد جانا، پہلے وہ نہیں ملیں گے. تو میں گیا تو انہوں نے فون کر دیا ہوا تھا. تو انہوں نے، میں نے کہا جی چودھری صاحب نے مجھے بھیجا. تو انہوں نے کہا آ جاؤ. وہ لندن کے کسی اخبار کا ایک آرٹیکل رکھا ہوا تھا پہلے سے. اچھا. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ یہ آرٹیکل لے جاؤ، اس کا ترجمہ کر کے لاؤ اور اس کو خود کرنا، کسی سے مت کرانا، ڈکشنری سے مدد ضرور لینا. صحیح. میں 4 دن میں جا کے 3-4 دن میں دے آیا. انہوں نے پورا پڑھا اس کو اور پھر مسکرائے. تو میں سمجھ گیا کہ بھائی یہ اچھا لگا. ٹھیک ہے. صحیح. تو وہ انہوں نے کہا کہ اب جب جگہ ہوگی تو چودھری صاحب کو اطلاع کر دی جائے گی، آپ کو پتہ چلے. اس زمانے میں ٹیلی فون تو وہی دفتروں میں ہوتے تھے. تو اب یہ اس بات کو ہو گئے کئی مہینے. میں یونیورسٹی میں جا رہا ہوں اور مجیب الرحمن شامی بھی اس زمانے میں کراچی میں تھے، وہ بھی میرے دوست بن چکے تھے. تو اب ہم یونیورسٹی میں تھے. ہم نے سوچا دوبارہ ایک درخواست اور دی جائے کیونکہ اس کا تو کوئی پتہ نہیں کیا ہوا. تو میں نے، اور یہ بڑی تاریخی بات ہے، میں نے اور مجیب الرحمن شامی صاحب نے، میرے بھائی ہیں، اور انہوں نے دونوں نے ایک درخواست لکھی. میں نے جنگ کے لیے لکھی، یعنی وہ امتحان میں دے چکا ہوں اس کے بعد. اور شامی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اخبار جہاں نکلنے والا تھا وہ جنوری میں نکلنے والا تھا اور یہ ہم نے جنوری سے پہلے یہ دے دیا. تو یہ 66 کا کوئی آخری وقت ہے یا کوئی ایسا. تو وہ انہوں نے اخبار جہاں کے لیے، کیونکہ شامی صاحب فیچر رائٹنگ کر رہے تھے اس وقت اور حریت میں کرتے تھے. اے آر ممتاز صاحب تھے میگزین ایڈیٹر، ان کے پاس چلے گئے. یہ پڑھنے آئے تھے لا. تو ان کو لکھنے کا شوق تھا
تو یہ ان کے پاس چلے گئے تو انہوں نے کہا کوئی لکھ کے دکھاؤ، انہوں نے 2-4 فیچر لکھے اور یہ پھر میرے پاس آئے اسلامی جمعی طلباء کے دفتر میں، میں اس وقت آفس سیکرٹری تھا، تو یہ پھر سال کا جو آخری ایک فیچر ہوتا ہے نا کہ سال میں یعنی کس کا انتقال ہوا، کہ سید قطب شہید کو اسے پھانسی ہوئی تھی، تو وہ اس کے لیے مواد لینے آئے، تو اس طرح دوستی ہو گئی تھی، تو وہ پھر انہوں نے اخبار جہاں کے لیے اپلائی کیا، میں نے اس کے اخبار جہاں چونکہ پہلے نکلنا تھا ان کا اپوائنٹمنٹ پہلے ہو گیا، تو میرا اس دن ہوا جس دن مجھے بلایا گیا، جس دن مشرق روزنامہ مشرق کراچی سے نکلا، وہ کراچی سے نکلا تو ان کو صفحے بڑھانے پڑ گئے مقابلے کے لیے، تو انہوں نے پھر یونیورسٹی سے چار طالب علموں کو مانگا کہ بھئی ہمیں 4 دیں، تو ایک تو میرا ہی نام تھا، تو دوسرے 3 اور تھے جس میں ایک حیات ہے اور وہ اس وقت وائس آف امریکہ میں قمر عباس جعفری۔ ماشاءاللہ، تو یہ سر نصف صدی سے زائد کا قصہ ہے اور ابھی تک آپ جنگ اور جیو گروپ سے وابستہ ہیں۔ پھر میں وہ خوش قسمت ہوں جو میرے ساتھ تھے وہ بھی، کہ مجھے کن بڑی بڑی شخصیتوں بڑے بڑے صحافیوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ اس میں دیکھیے سید محمد تقی وہ ایڈیٹر تھے، صحیح، یوسف صدیقی جو اس دور کے نیوز ایڈیٹر جو ہے پاکستان کے سب سے بڑے نیوز ایڈیٹر کہلاتے تھے، بالکل صحیح، اس کے علاوہ رئیس امروئی تھے وہاں، ابراہیم جلیس تھے وہاں، انعام درانی تھے وہاں، اور ارشاد زیدی تھے جو اب بھی جیو کے کارٹونسٹ جو ہے نا وہ اس وقت بھی تھے، اس کے علاوہ شفیع عقیل تھے، بہت بڑے بڑے نام، تو ابراہیم شاہ تھے، ہے نا، عرش تیموری تھے، اطہر نفیس تھے، تو مطلب ان لوگوں جو خود ایک شخص اپنی ذات میں ادارہ تھا، تو ان کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا۔ زبردست سر، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد جو سیاستدان ہیں ان کے حوالے سے آپ سے کچھ سوالات ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہی عارف الحق عارف، پاکستان کی صحافت کا ایک بڑا نام، بی ایم سی لائیو میں، کیپ واچنگ بی ایم سی لائیو، اکینڈا 1 ٹی وی۔ ویلکم بیک ناظرین، بی ایم سی لائیو، میں ہوں بدر منیر چودھری، میرے ساتھ ہیں عارف الحق عارف صاحب۔ عارف صاحب، بہت بڑی شخصیات سے آپ کی وابستگی اس لحاظ سے رہی کہ آپ صحافی تھے، چیف رپورٹر جنگ کے، ان میں جو پیر پگاروں کے ساتھ ہے وہ خاصی قربت تھی آپ کی، وہ کیا ریزن تھی؟ اور پھر جو آپ سے پہلے ہی کئی بار گفتگو ہوئی کہ محمد خان جنیجو جو وزیر اعظم بنے، وہ بھی آپ نے خبر بریک بھی کی، اس میں بھی آپ کا خاصا حصہ تھا۔ دیکھیے، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پیر صاحب سے کیسا رابطہ ہوا، کیا ہوا، یہ ایسا ہوا تھا کہ یہ بات ہے 78 کی، ایک پریس کانفرنس ہوئی، تو اس میں پیر صاحب اپنے یہاں کسی کو صحافی کا عام طور پر داخلہ ممکن نہیں، بہت سلیکٹیو جرنلسٹوں کو بلاتے نہیں، پہلے تو بلاتے نہیں تھے، اچھا، پھر وہ ایک ضروری پریس کانفرنس انہوں نے کرنی پڑی، تو وہ پریس کانفرنس کی، اس میں گیا پہلی دفعہ، پتہ نہیں ان کو کیا چیز پسند آ گئی، وہ میں نے رپورٹ پڑھی انہوں نے، یا کوئی اور چیز، مجھے اس کا علم نہیں، اللہ جانتا ہے، لیکن ان کا سیکرٹری تھے جو ریٹائرڈ سیشن جج تھے، تو وہ پوچھتے پوچھتے پریس کلب آ گئے کہ یہ عارف الحق عارف صاحب کو جنگ کے نمائندے کون ہیں، تو وہ پریس کلب میں اس وقت نہیں تھا، تو وہ اس میں بیٹھ کر لیں، وہ آئیں گے ابھی کھانا کھانے، دوپہر میں آتے ہیں،
تو میں گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ سائیں پیر سائیں نے یاد کیا آپ کو۔ میں نے کہا کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خبر غلط شائع کر دی، کیا ہوا؟ کہنے نہیں وہ کوئی آپ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بات ہے۔ تو میں گیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں کس سے دوستی زیادہ نہیں رکھتا اخبار والوں سے، اور لیکن مجھے آپ اچھے لگے ہیں، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آئندہ میں آپ ہی سے مشورہ کر کے دوسروں کو بلایا کروں۔ صحیح۔ تو میں نے کہا آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ سیاسی لیڈر ہیں، مسلم لیگ کے صدر ہیں اور روحانی پیشوا ہیں، تو آپ کہنے نہیں آپ جیسا کہیں گے میں ویسا کروں گا۔ تو پھر میں نے آہستہ آہستہ میں نے کہا کہ آپ کو ہر ایک کو آنے دینا چاہیے اجازت سے، اور ایسا نہ کریں کہ کسی کو یہ احساس ہو کہ آپ اجازت نہیں دے رہے، یہ اچھی بات نہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ جس کو کہیں گے میں ایک ایک کر کے سب کو اجازت دے دوں، سب کو دلوا دی۔ صحیح۔ تو ایک ڈور اوپن کر دیا۔ خیر یہ تو ہو گئی دوستی کی بات شروع ہو گئی، پھر وہ چل سو چل۔ اب یہ ہوا کہ پھر ایسا ہو گیا کہ پیر صاحب آتے تھے 11 بجے اپنے بیڈ روم سے نیچے، اور اسے بیٹھتے تھے، تو وہاں پھر ان کے دوست بھی آ جاتے تھے، 8-10 دوست ہوتے تھے۔ پھر 1 بجے تک کی محفل جب تھی، تو میں روزانہ مجھے عادت ہو گئی کہ میں روزانہ صبح نکلنا، ادھر آنا۔ اس میں اسد عمر صاحب کے والد جو جنرل عمر تھے وہ بھی تھے، ایک جنرل بشیر تھے وہ بھی ہوتے تھے، ایک ان کے چھوٹے بھائی تھے وہ روزانہ آ جاتے تھے، پیر نادر علی شاہ، ایک شفیع بوئی خان تھے وہ تھے، ایک تھے پروفیسر شیخ رشید، یہ کراچی یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، وہ آتے تھے، ایک کبھی کبھی یہ ضیاء الدین یونیورسٹی والے ڈاکٹر عاصم یہ بھی آ جاتے تھے، بلکہ یہ ان کے وہ بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے ان کے، بہت سارے ڈاکٹر تھے، ان میں سے ایک یہ تھے، تو وہ کبھی کبھی جو زیادہ مصروف رہتے۔ تو خیر تو ہم لوگ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پیر صاحب کے یہ 8-9 لوگ جو تھے نا، یہ 9 رتن تھے۔ تو پیر صاحب اس میں آپ شامل تھے؟ ہاں اس میں شامل تھا، تو اسی سے میں خبر بھی کبھی نکل جاتی تھی۔ لیکن یہ کہ پھر اعتماد کی بات ہوتی ہے کہ رپورٹر جو ہے، خبریں تو بہت مل جاتی ہیں، لیکن کسی کا اعتماد حاصل کرنا یہ سب سے بڑی بات ہے، کہ ایک ایسے شخص کے پاس کہ جس کے پاس خبریں ہی خبریں ہوں، تو اسے اگر ہر روز اس کی خبر دے دیں گے آپ، تو وہ اعتماد ہی اٹھ جائے گا نا۔ تو آپ یہ کہ احتیاط سے چلنا پڑتا ہے، تو میں نے وہ احتیاط برتی۔ پھر وہ دور بھی آیا کہ پیر صاحب کنگ میکر ہو گئے، لیکن کنگ میکر کیسے ہوئے یہ بھی ایک کہانی ہے۔ تو ہوا یہ کہ یہ 81 کی بات ہے، ایم آر ڈی کی تحریک چل رہی تھی، اور اتنا پریشر ایم آر ڈی کی تحریک نے پورے سندھ میں بڑھا دیا کہ اس بات کا امکان پیدا ہو گیا کہ ضیاء الحق صاحب کوئی عبوری حکومت بنا دیں گے۔ خبریں بھی چھپنے لگ گئیں اور مشورے بھی آنے لگ گئے کہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت ہو یا کیا ہو، کیونکہ وہ الیکشن 90 دن والے آگے چلے گئے تھے، اور جماعت اسلامی نکل گئی تھی، بہت ساری پارٹیاں، تو ایک ٹینشن تھا، یعنی پاکستان میں جو ہے نا نازک حالات سے گزر رہا ہے، یہ اس وقت بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے، اور آئندہ بھی یہی رہے گا۔ تو ایسا ہوا کہ ایک دن میں سویرے آ گیا، باقی کوئی نہیں آیا تھا، 81 کی بات ہے۔ تو میں نے کہا سائیں یہ اس طرح پریشر بہت زیادہ ہے، تو اگر آج ضیاء الحق صاحب یہ کہہ دیں کہ آپ چونکہ متحدہ مسلم لیگ کے صدر ہیں اور یہی پارٹی ہے خالق پاکستان، تو یہ اگر وہ آپ ہی سے کہیں گے نا، اور کس سے کہیں گے کہ بھئی آپ کو نام دے دیں کہ ہم عبوری حکومت بنا دیں جب تک الیکشن نہیں ہوتے، تو آپ کس کا نام دیں گے؟ یہ میں نے کوشچن کیا۔ اب ہم ایک ایک نام پر پیر صاحب سے ڈسکشن کر رہے ہیں، انگلیوں پر گن رہے ہیں۔ ایس ایم ظفر سے بات شروع ہوئی، کہنے لگے وہ وکیل ہے اور وہ جو ہے ٹھیک نہیں ہے، کبھی کبھی ادھر ادھر کی باتیں کر جاتا ہے۔ چودھری ظہور الہی اس نے فلاں وقت میرے ساتھ یہ کیا تھا۔ زاہد سرفراز فیصل آباد والے تھے، کہنے نہیں وہ میں ہر ایک کی ایک ریزن پیر صاحب ایک مختصر، ہم آگے بڑھ گئے۔ الہی بخش عمرو کہنے نہیں اس کا خاندان کانگریسی تھا، نہیں وہ نہیں۔
سارے جو جتنے تھے نا مسلم لیگ کے پرومننٹ، سندھ سے، پنجاب سے، سرحد سے فدا حسین، سرحد سے، بلوچستان سے جمالی، ہے نا، تو وہ سارے انہوں نے رد کر دیا۔ میں نے کہا سائیں کمال کرتے ہیں، اگر اس پارٹی کے پاس یہ، میں نے کہا 10 انگلیاں ہیں، آپ نے 1 انگلی ابھی باقی ہے، 9 پر ہی آپ نے ختم کر دیا، تو اس پارٹی کا مستقبل کیا ہے؟ تو میں نے کہا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر، میں نے کہا اس کا نام ہی نہیں لے رہے آپ کہ جو ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ کہنے لگے وہ کون ہے؟ میں نے کہا وہ ہے جو ہم دونوں تو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نیچے بیٹھتا ہے اپنے جوتے اتار کے۔ کہنے لگے وہ تو بہت سارے بیٹھتے ہیں، میں نے نہیں زیادہ بیٹھتا ہے وہ۔ کہنے لگے کون؟ میں نے کہا محمد خان جنیجو، تجربہ بھی ہے اس کو، وہ ایوب خان میں وزیر بھی رہا۔ تو کہنے لگے اچھا۔ میں نے کہا آج میں یہ خبر دے رہا ہوں کہ اگر میں نے پیر صاحب سے پوچھا کہ بھائی آپ اگر ضیاء الحق یہ پیشکش کرے تو آپ کس کو عبوری وزیر اعظم بنائیں گے؟ صحیح۔ تو پیر صاحب نے کہا ہے کہ وہ محمد خان جنیجو کو ادھار دے دیں گے، اور اگر کامیاب ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ واپس لے لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے نا۔ میں نے پیر صاحب سے کہا کہ اب آپ نے یہ بیان بدلنا نہیں ہے، یہ آج میں دے رہا ہوں۔ جنگ اس وقت CNN تھا، اس میں چھپی ہوئی خبر پورے چاروں کونوں میں، یک سطری جو خبر ہے وہ بھی بہت صحیح۔ میں نے یہ ڈبل کالمی خبر میرا خیال ہے فرنٹ پیج پر چلی گئی اور سارے ایڈیشن میں چلی گئی۔ تو پیر صاحب اب لاہور جائیں تو بھی یہ بیان دیں، پیر صاحب وہاں جائیں تو بھی یہ بیان دیں، اسلام آباد جائیں، کوئٹہ جائیں تو بھی، جدھر جائیں، کراچی میں رہتے ہوئے بھی جب کوئی پوچھے تو بھی یہ بیان دیں۔ اب مجھے ایک دن پوچھنے کے لیے کہ بھئی یہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا صحیح بات یہ ہے کہ جب بھی کبھی ہو تو ایک نام ذہن میں ہو نا تو وہی آئے نا۔ پھر میں نے کہا یہ ایک یہ بات ہے کہ لوگوں کے ذہن میں ایک سجیشن ہوتی ہے تو یہ پختہ طریقے سے پہنچ جائے۔ تو کہہ لیں ٹھیک ہے۔ پھر وقت گزرتا گیا، پھر آ گیا 85 کا غیر جماعتی الیکشن ریفرینڈم کے بعد پہلے۔ اب اس میں یہ مسئلہ تھا کہ پیپلز پارٹی نے کر دیا بائیکاٹ، اور جو میری اپنی سمجھ ہے اور اس وقت کی جو معلومات ہیں، ضیاء الحق اس حد تک کامیاب تھا کہ اس کے جو ان کے پیپلز پارٹی میں جو لوگ تھے وہ ان سے بھی رابطے میں تھے، اور ضیاء الحق نے ہی فیصلہ کروایا جیسا وہ چاہتا تھا کہ پیپلز پارٹی الیکشن میں حصہ نہ لے۔ لندن میں تھے تو ان اکثریت سے فیصلہ آ گیا، اور بعد میں بے نظیر بھٹو صاحبہ اس افسوس کرتی رہی کہ ہمیں بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسے ہی۔ تو وہ الیکشن آ گئے۔ اب غیر جماعتی الیکشن میں پارٹیاں تو حصہ نہیں لے رہی تھیں، لیکن پارٹی جو لوگ سیاسی تھے انہوں نے حصہ لیا، ان کا تعلق تو تھا پارٹیوں سے۔ صحیح۔ تو جب نتائج آ گئے تو میں پھر ایک دن ویسے ہی ہم دونوں تھے، میں نے کہا سائیں آپ یہ بتاؤ کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ سے تعلق رکھنے والے لوگ کتنے کامیاب ہوئے؟ کہنے لگے مجھے پتہ نہیں۔ میں نے کہا پتہ کرایا۔ صحیح۔ 3 دن کے بعد آگے رپورٹ ان کی پتہ فون کر دیے، لاہور کر دیے، پشاور کر دیے، کوئٹہ کر دیے، تو 28 لوگوں کے نام آئے۔ صحیح۔ وہ بھی بڑی پارٹی تھی، مطلب کوئی ایک پارٹی جو اکثریت میں تھی یا جو مسلم لیگ سے ٹکٹ تو نہیں تھا لیکن جو تعلق رکھنے والے۔ جی۔ تو میں نے کہا صحیح اب آپ نے مجھے بتا دیا، میں نے خود آپ سے سوال کر کے لیا، یہ آپ نے کسی کو اور کو، اخبار والے کو، کسی کو بتانا نہیں ہے۔ صحیح۔ کہنے کیوں؟ میں نے کہا اب ہم یہ کریں گے، اب آپ کا بیان یہ چلے گا کہ یعنی مسلم لیگی کے ہم خیال اور ہم حال جو نمائندے زیادہ کامیاب ہوئے، حکومت ہم بنائیں گے۔ صحیح۔ میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 آدمی ایک دوسرے کو نہیں جانتے، ہر آدمی جو کامیاب ہوا ہے وہ حکومت میں آنا چاہتا ہے، وزیر بننا چاہتا ہے، وزیر اعظم بننا چاہتا ہے، تو وہ اس پارٹی کے ساتھ جائیں گے جو پارٹی حکومت بنا رہی ہے۔ آپ مسلم لیگ کے، متحدہ مسلم لیگ کے صدر ہیں، مسلم لیگ ہی بڑی پارٹی ہے اور اسی کے لوگ زیادہ کامیاب ہوئے، تعداد نہیں پتا کسی کو۔ لیکن دوسرے نمبر پر جماعت اسلامی تھی، آزاد تھے، پھر جماعت اسلامی تھی۔ تو میں نے کہا کہ
آپ دیکھیے گا کہ ایک ہفتے میں کتنے لوگ شامل ہوتے ہیں. صحیح. یہ کل سے شامل، یہ بیان چھپے گا، لوگ شامل ہونے. صحیح. اب یہ ترکیب ایسی کامیاب ہوئی، ایک ہفتے میں 100 لوگ شامل ہو گئے تھے. پھر سائیں نے مجھے دفتر فون کیا کہ سائیں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی میں اپنا کام کر رہا ہوں. کہنے آپ آ سکتے ہو؟ تو میں نے کہا کوئی خبر ہے؟ کیا بات ہے؟ کہنے لگے آپ کے لیے خبر ہے. تو میں آیا وہاں تو وہ مٹھائی کا ڈبہ رکھا تھا. کہنے لگے سینچری ہو گئی ہے، 100 لوگ شامل ہو گئے. صحیح. لوگ ایک ایک آ رہے تھے، ان کے گھر پر تو مجمع لگا رہتا تھا. پھر ہم لوگ چلے گئے اسلام آباد، میں بھی ساتھ چلا گیا. صحیح. تو وہاں جا کر پھر وہ ویسے ہی مجمع، تو وہاں میرے سامنے یہ شاہد خاقان عباسی کے والد شامل ہوئے سارے. یعنی وہاں جاتے جاتے 200 سے اوپر ہو گئے. اچھا. اب یہ بحث شروع ہو گئی وزیر اعظم کون بنے گا. ضیاء الحق صاحب الہی باغ سومرو کو بنانا چاہتے تھے، لیکن ہم نے وہاں پیر صاحب اور لوگوں سے بھی ڈسکشن کرتے ہوں گے، لیکن میں اپنی بات بتا رہا ہوں. میں نے کہا جی آپ کا سٹانس یہ ہونا چاہیے کہ سندھ سے لیں گے تو ظاہر ہے جو پارٹی تو آپ ہی کی ہے نا، مسلم لیگ کی حکومت ہوگی، لیکن سندھ سے اگر لیں گے تو محمد خان جنیجو ہوگا. پنجاب سے جو بھی مسلم لیگی ضیاء الحق پسند کرے، سرحد سے جو مسلم لیگی ضیاء الحق پسند کرے، کوئٹہ سے بلوچستان سے جو کرے، لیکن سندھ میں محمد خان جنیجو. خیر ضیاء الحق صاحب نے یہ کیا کہ ڈویژنل جو بیسس تھے نا، ڈویژن کے ارکان، ان سے مشورے شروع کر دیے. اب نام محمد خان جنیجو کا پڑا ہوا تھا 81 سے، وہ دماغوں میں تھا. تو سب نے وہاں یہی کہہ دیا کہ صاحب اگر آپ سندھ سے کہاں سے کر رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ 2 چھوٹے صوبے ہیں، اور سندھ میں بھٹو صاحب کو پھانسی جو ہوئی ہے اس کے بعد ہمدردی کے جذبات ہیں وہاں پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو سندھ سے ہی ہونا چاہیے تاکہ ان کو جو دکھ پہنچا ہے یا اس کا کوئی مداوع ہو سکے، ازالہ ہو جائے. تو محمد خان جنیجو ہو گئے. اب یہ ہوا کہ میں ادھر ہی ہوں. 22 تاریخ کو یہ نامزدگی ہوتی ہے، 21 تاریخ کو ہے نا. 22 تاریخ کو محمد خان جنیجو ہمارے پیر صاحب کے کوٹھی پر آتے ہیں. میں اور پیر صاحب اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سارے لوگ 200-300 باہر ہیں، ہم کچن میں ہیں. آپ کو یاد ہوگا اس وقت ایک سرخ رنگ کی پلاسٹک کی کرسیاں ہوتی تھی، پیر صاحب الٹی کرسی پر بیٹھے ہوئے. اچھا. تو وہ الٹے مطلب وہ جو پشت ہوتی ہے نا وہ آگے کی طرف، تو یوں کر کے میں سامنے. تو ہم اندر جس کو ملنا تھا وہ آ کر بغیر تو اندر آتے ہم اندر ہی. تو وہ وہاں جنیجو رات کو 2 بجے اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ، 1 بجے پھر 1:30 بجے، تو لوگ ابھی مجمع ایسے ہی. پیر صاحب نے سب کو نکال دیا وہاں سے، ہم 3 آدمی رہ گئے. اور پیر صاحب نے جنیجو صاحب سے کہا کہ مبارکباد ہو آپ کو وزارت عظمیٰ ملی، آپ کو پتہ ہے آپ وزیر اعظم کیسے بنے؟ اچھا. اس نے کہا صحیح آپ نے جدوجہد کی اور اللہ تعالیٰ کا فضل شامل. اس نے کہا اللہ تعالیٰ کا فضل تو ضرور شامل، میں نے بھی جدوجہد کی، لیکن اصل کام کرنے والا یہ ہمارا سائیں عارف ہے. نامزد بھی انہوں نے کیا، جدوجہد بھی، اور ان کے پاس یہ جنگ اخبار میرے تھا. میر صاحب کی مجھے پوری فل سپورٹ حاصل تھی. صحیح. تو یہ میں مشورہ کرتا تھا ان سے. تو انہوں نے کہا کہ یہ سائیں ان کا خیال رکھنا. میں پھر بولا، میں نے کہا جی میرا یہ کیا خیال کریں گے، یہ اپنا خیال کر لیں. یہ اب ملاقات بھی ان سے مشکل ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ آپ 7 پرتوں میں چلے جائیں گے، پروٹوکول ان کا ہے. صحیح. اور بات یہ ہے کہ اب ان سے ملاقات اس وقت ہوگی جب یہ یا تو نکالے جائیں گے یا ان کی ٹرم ختم ہوگی. اس وقت جب آئیں گے یہ، اس وقت ملاقات ہو جائے گی. اس سے پہلے ہم کوریج کے لیے جائیں گے، وہاں مل جائیں گے، لیکن ویسے مجھے نہ ملنے کی ضرورت ہے نہ کچھ. تو میں نے کہا لیکن ایک فیور میں چاہتا ہوں، وہ فیور یہ ہے کہ آپ جب وزیر اعظم کا حلف اٹھا لیں، پہلا پینل انٹرویو ہمیں دیں، یہ میرا حق بنتا ہے اور آپ کا فرض بنتا ہے. اور پھر انہوں نے دیا. اس انٹرویو میں میر صاحب تھے، وارث میر صاحب تھے، ارشاد احمد حقانی صاحب تھے، اور میں تھا، اور حنیف خالد تھے. لیکن اس میں جب اس کی خبر بنائی گئی، خبر دی،
تو پھر ایک اور واقعہ ہو گیا. اس وقت جنگ لاہور سے نکل چکا تھا. صحیح. جنگ لاہور نے کیا کیا کہ جو سوال بھی نہیں پوچھا گیا تھا، جو جواب بھی انہوں نے نہیں دیا تھا، انہوں نے وہ سوال بھی شامل کیا، اس کا جواب اپنی مرضی کا بنایا، اس کی لیڈ لگائی. دوسرے دن اسمبلی میں ہنگامہ ہوا، اور اس کے بعد اس رپورٹر یا جو بھی تھا ذمہ دار، اس کی تصویر کے ساتھ اس کو جنگ سے فارغ کیا گیا. اس کی انکوائری ہوئی اور اس کو نکالا گیا. صحیح ہے سر. آپ ایک پوری تاریخ ہے، کئی گھنٹے جو ہیں وہ پروگرام ہم جاری رکھ سکتے ہیں. بریف میں لاسٹ میں پوچھنا چاہوں گا کہ ضیاء الحق کی سینسرشپ کے بارے میں ہم نے پڑھا بھی ہے اور جو ہمارے سینئرز ہیں وہ بتاتے بھی رہے ہیں. بریف میں بتائیے گا کہ واقعی وہ اس حد تک انہوں نے صحافت پہ ظلم کیا؟ جی بالکل. صحافت پر تو وہ ظلم کی بات یہ ہے کہ مارشل لا کا مطلب کیا ہوتا ہے. مارشل لا کا تو وہ مارشل لا لگا کے آئے تھے نا، تو انہوں نے وہ ساری چیزیں کی جو مارشل لا میں ہوتی ہیں، اور سینسر تو بہت ہی شدید تھا. اور بالکل اس وقت کوئی چیز بھی سیاسی، بلکہ عبدالقادر حسن صاحب کو غیر سیاسی کالم اسی زمانے میں لکھنا یہ عنوان دینا پڑا. غیر سیاسی باتیں یا کیا تھا، غیر سیاسی کالم تھا یا باتیں، تو وہ تو تھا. لیکن سینسر اس سے پہلے بھٹو صاحب کا جو دور تھا اس میں بھی پورا ہنگامی حالات نافذ رہے. ذوالفقار علی بھٹو تھا، وہ سول مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، اور انہوں نے ہنگامی حالات کی بنیاد پر سینسر، اسی قسم کا سینسر اس دور میں بھی جاری تھا. کوئی خبر نہیں لگ سکتی تھی. مطلب مقابلہ اگر یوں کریں کہ بھئی یہ تو سول تھے نا، سول مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، یا صدر بن گئے، پھر وزیر اعظم بن گئے. لیکن ان کے پورے دور میں جب تک تحریک، مجھے یاد ہے کہ جو تحریک ان کے خلاف الیکشن کے بعد شروع ہوئی ہے، وہ پہلی خبر تھی جو بیک پیج پر سنگل کالم چھپی تھی، جب شیربان مزاری اور پروفیسر کپور پریس کلب میں پریس کانفرنس کر کے جا کر ریگل چوک پر، یا ریگل چوک نہیں بلکہ وہ امپریس مارکیٹ پر جا کر انہوں نے مظاہرہ کیا، اور وہاں تو وہ پہلی خبر تھی جو ذرا سی چھپی، ذرا سی. تو مطلب وہ پریس، یعنی کہ وہ دور بھی اس دور میں دیکھیں پوری تاریخ ہے نا سر. ضیاء الحق دور میں خبریں بھی اکھاڑ لیتے تھے چونکہ وہ ایک کتابت اور وہ جی بالکل ہوتا تھا، اور وہ صفحہ خالی ہوتے تھے، وہ صفحہ خالی، تو بالکل وہ احتجاج کا ایک ذریعہ تھا. اچھا ضیاء الحق کے ایک واقعہ بھی سناؤں گا جو میرا خیال ہے دلچسپی کا باعث بنے گا. ہوا یہ کہ ایک دفعہ ضیاء الحق اور پیر پگاڑا میں بعد میں آخری زمانے میں جنیجو کے دور میں اختلافات شروع ہو گئے تھے، بیان بازی، تنقید شروع ہو گئی. پروفیسر غفور صاحب نے ایک ڈنر دیا، سیاسی سارے لوگ آئے، اور اس کے بعد جب پیر صاحب بھی جاتے تھے تو پیر صاحب بھی یعنی وہ مین فگر شخصیت ہوتے تھے جن سے لوگ سوالات کرتے. اس میں پورا پریس تھا، یعنی وائس آف امریکہ بھی تھا، BBC بھی تھی، رائٹر بھی تھا، کراچی کے سارے. اس میں ایک سوال ہوا، اقبال جعفری تھے BBC کے. انہوں نے کہا صحیح جنیجو آپ کا نامزد کردہ ہے اور آپ تنقید بھی کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہے، آپ کی پارٹی کا ہے؟ اس نے کہا جنیجو میرا نامزد کردہ نہیں ہے، یہ میرے عارف سائیں کا نامزد کردہ ہے. میں ادھر ہی تھا. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات انہوں نے کہا کہ کے ایم عارف کا یاد ہے، جنرل کے ایم عارف ڈپٹی وہ تھے ضیاء الحق کے چیف آف سٹاف. تو پیر صاحب نے مجھے جنرل عارف بھی کہتے تھے. اچھا صحیح. انہوں نے ایک اور سوال کے جواب میں کہہ دیا کہ میرا جنرل عارف کبھی ریٹائر نہیں ہوگا. صحیح. اب اس وقت سارے اخبارات نے یہی سمجھ کے کہ یہ پیر صاحب نے جنرل کے ایم عارف کے بارے میں کہا ہے، انہوں نے سرخی میں لگا دیا.
ضیاء الحق صاحب اور ہمارے یہاں ایک ڈائری بھی مختار عاقل صاحب شائع کرتے تھے، وہ اسی دن جانی تھی، وہ وہیں سے گئے، خبر بھی دی۔ مختار عاقل نے بعد میں اپنے اخبارات گروپ آف نیوز پیپر نکالا ماشاءاللہ، تو وہ ڈائری بھی چھپ گئی، اس میں بھی سرخی ہو گئی۔ ضیاء الحق صاحب اخبارات خود پڑھتے تھے سارے، یہ مشہور تھا کہ رات کے 2-2:30 بجے وہ ایک نظر دیکھتے تھے، وہ جو ان کو کلپنگ بھیجی جاتی تھی اس پر انحصار نہیں کرتے تھے، صحیح، اور رات کو پھر بعض لوگوں کو فون بھی کرتے تھے 2:30-3 بجے۔ تو انہوں نے یہ پڑھ لیا اور وہاں کارروائی ڈال دی کہ دوسرے دن ان کو ریٹائر کر دیا۔ ٹھیک ہے، ایک واقعہ ہو گیا، لیکن میں نے یقین نہیں کیا، میں اس طرح توجہ ہی نہیں گئی، ہم نے کہا وہ ان کا معمول کا ہے۔ یہ 2-3 مہینے بعد کی بات ہے، ضیاء عباس نام سنا ہوگا آپ، یہ پی این پی کا بھی لیڈر تھا، پہلے قیوم لیگ کا، جب 9 جماعتوں کے ساتھ 9 سیٹوں کے ساتھ وہ تیسری بڑی قومی اسمبلی میں پارٹی تھی، اس کا سیکرٹری جنرل تھا، اسٹوڈنٹ لیڈر تھا، اب بھی ہے، ہمارا دوست ہے۔ تو وہ اسلام آباد سے واپس آیا، اس کے تعلقات تھے جنرل اختر عبدالرحمان سب سے مل کے آیا۔ اس نے ایئرپورٹ سے فون کیا کہ عارف کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا دفتر میں ہوں۔ کہ اللہ جانا نہیں کہیں، بہت بڑی خبر ہے۔ وہ ایئرپورٹ سے آیا، مجھے اٹھا کے لے گیا، ایک ریسٹورنٹ تھا ایم پیس میٹروپول کے سامنے، وہاں لے گیا، ہم نے چائے وائے منگائی۔ کہ اللہ یار میں وہاں گیا ان سے، تو ان سے ایسے ہی پوچھے، میں نے کہا یہ جنرل کے ایم عارف کیوں جلدی ایسے ہو؟ انہوں نے کہا یار کہ ضیاء عباس صاحب ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ وہ کراچی میں پروفیسر غفور کے یہاں ڈنر تھا، دوسرے دن خبریں آئی اور ضیاء صاحب خود پڑھتے ہیں، انہوں نے پڑھا اور پڑھ کر انہوں نے دوسرے دن یہ کر دیا، اور کہنے لگے کہ جب ان کے پاس اس کی اور گئی نا، یہاں سے کلپنگ جاتی ہے کہ بھئی یہ کون جنرل عارف تھا، کیا ہے، کراچی سے، انہوں نے کہا وہ تو جنگ عارف اللہ عارف جنگ کے چیف رپورٹر ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے پھر میں نے کہا یار میں یقین نہیں کرتا، یہ بھی بات آئی گئی ہو۔ پھر پیر صاحب کی بیٹی کی شادی تھی، اس شادی میں پیر صاحب نے بہت لوگوں کو بلایا ہوا تھا، جن 20 آدمیوں کو انہوں نے جنرل صاحب سے ملانے کے لیے ڈرائنگ روم میں روکا، یہ منتخب کیا، اس میں میں بھی تھا۔ اس میں شاہ نورانی بھی تھے، شیرباز مزاری بھی تھے، جتوئی صاحب بھی تھے، پروفیسر غفور بھی تھے، جنرل بشیر بھی تھے، جنرل عمر بھی تھے، اس طرح کے 20 آدمی تھے، بہت سارے لاہوتی بھی تھے، اور دوست شفیع بوئی خان بھی تھے، شیخ رشید بھی تھے، وہ یہ اس طرح کے 20 آدمی تھے۔ اب سب سے تعارف ہوتے ہوتے آپس میں ان کا وہ بھی ہوا، یعنی جوگر بازی بھی ہوئی، کوئی جملے کسے کسی نے، یہ وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا جنرل صاحب ہمارے جنرل عارف سے ملیے، اور انہوں نے اس طریقے سے کر کے نا، ان کی عادت ہے، انہوں نے 7 دفعہ اوپر کیا، جی آپ ہیں جنرل عارف، آپ ہیں جنرل عارف، آپ ہیں جنرل۔ اس دن مجھے تصدیق ہوئی کہ جنرل عارف وہی ہیں، یہ کہ وہ اس واقعے سے یہ تعلق ہے جو ضیاء عباس سے پیر پگاروں نے ایسے کہا کہ میرا جنرل عارف کبھی ریٹائر نہیں ہوگا، اور واقعی نہیں ہوگا، اور ابھی تک صحافت میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ عارف الحق عارف صاحب، بہت ہی اچھا لگا آپ سے گفتگو، اور یقیناً ہمارے ناظرین نے بھی پورا انجوائے کیا ہوگا۔ بہت شکریہ سر۔ ناظرین، یہ عارف الحق عارف ایک صحافت کی تاریخ کی کتاب، بہت وقت اور چاہیے، چونکہ کچھ ورک ہی ہم نے پلٹے تھے کہ وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا۔ BMC لائیو دیکھتے رہیے، کیپ واچنگ کینیڈا 1 TV، اپنے دوستوں کا احباب کا خیال رکھیے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے کسی نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔